بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد یوسف آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں الفلق ٹی وی۔ حالیہ دنوں کے اندر پاکستان کے دو بڑی شخصیات دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، ایک عمر شریف، دوسرا ڈاکٹر عبدالقدیرخان۔ دونوں کے نام کے ساتھ آپ نے ان کے کردار اور گفتار آپ کے ذہنوں کے اندر منکشف ہو چکا ہوگا، لیکن پاکستانی قوم نے دونوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رکھا۔ ان دونوں شخصیات کے کردار پر بات کرنے سے پہلے آپ کے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ اپنے زنجیروں اور بیڑیوں میں جگڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود ساختہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کے تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا کہ کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھے کرتے تھے وہ کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بیچارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا رہا، بولا میں سونا کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو خان نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں کر جمع کیا تھا؟ اس بات کا جواب معتصم سے نہ بن پڑا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھیں اور سوال کیا تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر و تلوار کیوں نہیں بنایا؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جانبازی اور دلیری سے میرے فوج کا مقابلہ کر دیں؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا اللہ کی شاید یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کڑکدار لہجے میں جواب دیا کہ جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا ہی کی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون ڈالا اور چشم فلک نے یہ دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا آج میں نے بغداد کو صف ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کو کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے، جواہرات اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے نہیں گنتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا مگر دیواروں پہ تلواریں ضرور لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ جب اسلامی افواج کسی علاقے میں فاتحانہ داخل ہوتی تھی ان کے جسموں پر کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس تیر و تلوار اور خنجر ضرور ہوا کرتے تھے۔ جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کو سہارا لے کر اپنے محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور جب اسی دوران برطانیہ کے بادشاہ اپنے ملکہ کے دوران ڈیلیوری فوت ہو جانے پر ریسرچ کر رہا تھا اور ایک میڈیکل کالج کی بنیاد رکھ رہا تھا، جب مغرب میں علوم فنون کے بم پھٹ رہے تھے تب یہاں تان سین جیسے گوئے نت نئے راگ ایجاد کر رہے تھے اور نوخیز خوبصورت پرکشش رقصائیں شاہی درباروں کی زینت بنی ہوئی تھی۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برصغیر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے تب ہمارے ارباب اختیار شراب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑے ہوئے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجویریاں بھری ہے یا خالی، شہنشاہوں کے محلات میں ہیرے جواہرات جڑے ہیں یا نہیں۔ آج بھی حکومتی ایوانوں میں خوش آمدیوں، میراثیوں، بھانڈوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفوں، خوار شاعروں، ٹی وی اینکروں، نام نہاد دانشوروں، درباری ملاؤں اور جی حضوریوں رواج کا راج ہے۔ آج بھی بغداد کی تباہی سے ہمارے حکمرانوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آج بھی ایک طرف ملک کے سیاستدان، انجینئر اور علماء کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے جو بھانڈا اور میراثیوں کو حاصل ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھ لیا ہے ملک کے عظیم سیاستدان اور ڈاکٹر عبدالقدیرخان اپنے بیماریوں کے اندر لڑتے لڑتے پاکستان قید خانے عدالت کے اندر دم توڑ گیا، اور دوسرا جو پاکستانی معاشرے کا بھانڈا جس کو تصور کیا جاتا ہے اس کو کتنے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کے نام کے اوپر چوکوں کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی ہے۔ یاد رکھیے جن کو آج بھی دولت سے لگاؤ اور طاغوت کی غلامی کا چسکا ہے ان کا حال بھی معتصم باللہ جیسے ہونے والا ہے۔ آج کل ہماری امت مسلموں کو اس حالت تک پہنچانے میں دولت و اختیار سے مغمور مسلم حکمرانوں کے ہاتھ ہے۔ حالیہ دو شخصیات کی اعزاز و تکریم اور ان کے رویوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہماری آنے والے نسلوں کے اندر کوئی ڈاکٹر عبدالقدیرخان نہیں بنے گا،
بلکہ ہمارے آنے والے نسلوں کے اندر عمر شریف جیسے لوگ بکثرت پیدا ہوں گے۔ آج کا درد دل بس یہاں اختتام پذیر ہونا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ایک نیو پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔